الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ کا ہم پر یہ بھی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ گزشتہ ہفتے رمضان المبارک کی 10 فضیلتیں ذکر کی تھی اور روزے کے 3 مقصد بیان فرمائے تھے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں۔ آج بھی روزے کے تعلق سے روزے کی کچھ حکمتیں جو احادیث سے ثابت ہوتی ہیں وہ ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ۔ روزہ لغوی اعتبار سے روزے کے معنی آتے ہیں، عربی زبان میں اس کے لیے لفظ صوم استعمال ہوتا ہے، صاد واو میم۔ صوم کے معنی آتے ہیں کھانے پینے سے رک جانا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی ہو وہ صوم ہوگا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں صوم کا لفظ کہا جاتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ ملاقات کرنے سے رکے رہنا۔ یہ خاص چیزیں ہیں جو اس کی تعریف میں ہیں۔ اس کے لوازمات یہ ہیں کہ جب حلال چیزوں سے رک گیا تو جو گناہ اور حرام ہے ان سے بھی رک جائے، تب وہ جا کر مکمل طریقے پر صوم اور روزہ کہلائے گا۔ تو اصطلاح شرع میں، شریعت کی اصطلاح میں صوم کہا جاتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور بیوی سے ملاقات کرنا، ان چیزوں سے رکے رہنا۔ اور اس کے لوازمات یہ ہیں کہ جب جائز چیزوں سے جن سے اللہ نے روکا ان سے رک گیا تو جن گناہوں سے جن برائیوں سے بھی اللہ نے روک رکھا ہے ان سے بھی رک جائے، تو اب یہ اس کا مکمل طریقے پر صوم اور روزہ کہلائے گا۔ اور اگر ان چیزوں سے نہ رکا جائے تو یا تو وہ روزہ نہیں ہوگا یا ہوگا تو پھر مکمل روزہ نہیں ہوگا۔ اگر صحیح طریقے پر روزہ رکھا جائے تو علماء کرام نے احادیث کے ذخیرے سے کچھ حکمتیں نکال کر بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے اندر یہ تمام حکمتیں رکھی ہیں جو روزے دار کو حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی حکمت روزے کی یہ ہے کہ سمجھنا چاہیے کہ انسان صرف ہڈیوں کا یا گوشت کا ایک ڈھانچہ نہیں۔ اگر صرف ہڈیوں کا یا گوشت کا ڈھانچہ ہو تو اس کی حیثیت اور ویلو یہ دوسرے جانوروں کے برابر ہو جائے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جو اس کو تمام مخلوق سے جدا کر کے احسن تقویم بناتی ہے، جس کو اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو جتنی اچھی تخلیقات ہو سکتی تھی سب سے بہتر انسان کو بنایا۔ اگر صرف یہی ڈھانچہ ہوتا تو ڈھانچے تو سب کے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ڈھانچے کا نام انسان نہیں بلکہ اس کے اندر ایک روح اللہ نے رکھی ہے۔ اس روح کی وجہ سے یہ خصوصیت انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ بسا اوقات انسان فرشتوں سے آگے چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا اور فرشتوں سے کہا کہ اسے سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتوں نے یہ بات رکھی کہ اگر عبادت کی بات تھی تو آپ کی عبادت تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے کو ہم کافی تھے، آپ کیسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ تمام باتیں جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے ایک امتحان، ایک ٹیسٹ کرایا
وعلم آدم الاسماء كلها، فرشتوں کو بھی بہت ساری چیزوں کے نام بتلائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بہت ساری چیزوں کے نام بتلائے۔ اگلے دن جب بلایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام بیان کر دیے، جبکہ فرشتوں سے وہ نام نہیں بتلائے گئے۔ تب فرشتوں کو احساس ہوا کہ کسی جگہ ہم غلط تھے۔ بہرحال اللہ نے جو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا وہ ڈھانچے کو نہیں دیا تھا، بلکہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہ ہے فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں انسان کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو تم اسے سجدہ کر دینا، اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ تو گویا کہ انسان کے لیے سجدہ کرنے کا حکم اس وقت ہوا جب اس کے اندر روح پھونکی جا چکی، جب تک روح نہیں تھی تو سجدے کا حکم بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا تو صرف ڈھانچہ ہی مقصد نہیں بلکہ روح بھی اس کے اندر مقصود ہے۔ روح مقصد تھی، اسی لیے جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا وہ روح کے بعد حکم دیا گیا۔ اب اصل آئے روزے کی حکمت کے اوپر۔ انسان کو روزہ رکھنے کی وجہ سے جو روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے وہ عام عبادتوں سے، صرف عام عبادتوں سے حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کا تعلق اصل روح سے ہے، جسم سے نہیں۔ روحانی طاقت جتنی مضبوط، تقوی اتنا اعلیٰ درجے کا۔ اور اگر ظاہری بہتر ہو جائے لیکن روحانی کیفیت بہتر نہ ہو تو تقوی اعلیٰ درجے کا نہیں ہوتا۔ تو روزے کی پہلی حکمت یہ ہے کہ روزے کے ذریعے انسان کو روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے، اور انسان کے اندر اصل چیز جسم کے بعد وہ روح ہے۔ اگر روح نہ ہو تو صرف ایک ڈھانچہ ہے۔ اسی طریقے پر دوسری حکمت یہ ہے، جہاں روزے کے ذریعے انسان کی روح کی طاقت حاصل ہوتی ہے وہی انسان کے جسم کی بھی طاقت حاصل ہوتی ہے، بدن کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا صوموا تصحوا، تین چیزیں بیان فرمائی۔ ایک چیز یہ ہے کہ تم روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ ہماری صحت اور بیماری اس کا تعلق جسم سے ہے، اور جب روزے کے متعلق فرمایا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، صحت مند رہو گے، تو گویا کہ جسم کی بھی اصلاح ہوگی۔ تو روزے کی پہلی حکمت کہ ایمانی طاقت اور روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جسم کی اصلاح ہوتی ہے، جسم کو طاقت حاصل ہوتی ہے، جسم کے اندر صحت پیدا ہوتی ہے اور صحت برقرار رہتی ہے۔ تیسری حکمت جو روزے سے حاصل ہوتی ہے وہ ہے انسان کے اندر صبر اور استقامت کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ عام دنوں میں جو نعمتیں انسان کو حاصل نہیں ہوتی وہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ انسان نے دن بھر جیسے چاہا وقت گزار لیا، لیکن افطاری سے قبل، افطاری سے پہلے ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے سامنے ٹھنڈے مشروبات بھی ہیں، کھانے کی عمدہ سے عمدہ چیزیں بھی ہیں، ہر ایسی چیز موجود ہے جس کو انسان کی طبیعت چاہتی ہے کہ اسے کھا لے۔ انسان کی طبیعت مائل ہو رہی ہے، لیکن انسان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے رکا ہوا ہے اور صبر کر رہا ہے۔ تو یہ صبر کی کیفیت روزے میں انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور انسان ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینے تک مستقل جب اسی طریقے پر صبر کرے گا تو صبر کی عادت انسان کے اندر آ جائے گی کہ 1 مہینہ تمام چیزیں موجود تھی کھانے پینے کی، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں کھایا، صرف اس کے اندر صبر آ گیا۔ آئندہ سال بھر امید کی جاتی ہے کہ بہت ساری طبیعت کے پسند چیزیں موجود ہوں گی، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے ان سے رکا رہے گا اور صبر کرے گا۔
تو تیسری حکمت جو روزے سے حاصل ہوتی ہے وہ ہے کہ صبر اور استقامت کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ چوتھی چیز جو روزے کے ذریعے، چوتھی حکمت جو حاصل ہوتی ہے، صبر حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تو ہم اپنی ایک مستقل ہے، احادیث شریفہ کے اندر بھی ہے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور روزے کی جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم نصف الصبر، کہ روزہ آدھا صبر ہے، روزہ رکھنے سے انسان آدھا صبر کرنا حاصل کر لیتا ہے۔ بہرحال چوتھی حکمت روزے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے کہ انسان کو روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے قدر اور ان نعمتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ تمام نعمتیں صبح سے شام تک کھاتے ہیں، یا ایک بچہ ایسا ہے جسے تمام نعمتیں حاصل ہیں، اس نے جب جو چاہا وہ گھر میں آ گیا تو اسے نعمتوں کی قدر کم معلوم ہوتی ہے۔ ایک بچہ وہ ہے وہ اپنے ماں باپ سے ضد کرتا ہے کہ آج سیب لے آؤ، ماں باپ نے 5-7 دن گزار دیے، 5-7 دن کے بعد گھر میں سیب آئے تو اس بچے کو سیب کی قدر معلوم ہے۔ ایک بچہ وہ ہے جن کے یہاں روزانہ لذیذ کھانے بنتے ہیں، اسے قدر محسوس نہیں کہ کہاں سے آتے ہیں۔ ایک بچہ وہ ہے جو ایک اچھی چیز کھانے کے لیے گھر والوں سے روزانہ گزارش کرتا ہے کہ کسی طرح یہ کھانا بنا لو، یہ چیز بنا لو، گھر والے کہتے ہیں کہ ابھی 2 دن بعد بنائیں گے، پیسے ملیں گے تو بنائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جس نے تکلیف اٹھائی ہے اسے قدر معلوم ہوتی ہے، جس نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، کہنا تھا کہ کہنے سے پہلے چیز حاضر ہو گئی، اسے اس نعمت کی قدر معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ نے روزہ رکھا تاکہ سال بھر جو نعمتیں استعمال کی جا رہی تھی، ایک مہینہ ایسا بھی ہو کہ نعمتیں حاصل بھی ہوں پھر بھی انسان نہ استعمال کر سکے، ایک خاص وقت آئے جب استعمال کرے تو پتہ چلے کہ اگر ہمیں یہ نعمتیں حاصل نہ ہو تو ہم بھوکے کیسے زندگی گزاریں گے، کس طریقے پر کہ پانی نہ پئیں تو ہماری روح کیسے بلکتی ہے، تو اس کا مطلب پانی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں بھوک نہیں لگی شدت کی پھر بھی کھانا کھا لیا، لیکن روزے کی حالت میں بھوک لگی تو احساس ہوا کہ بھوک کیسی چیز ہے، اللہ تو ہمیں بھوک لگنے سے پہلے ایک چیزیں کھلا دیتا ہے، تب اللہ کی اس نعمت کا اندازہ اور قدر معلوم ہوگی کہ وقت ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نعمتیں دے دیتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا تعرف الاشیاء بازدادها، کہ چیزیں اپنی ضدوں کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی کسی چیز کی پہچان کرنے کے لیے اس کی مخالف چیز کو بیان کر دو، وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ اندھیرے کو اچھے سے سمجھا دو تو روشنی سمجھ میں آ جائے گی، رات کی اچھے سے تعریف کر دو دن سمجھ میں آ جائے گا، دن سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی بھوکا پیاسا رہے گا، کھانے پینے سے رکا رہے گا، تب نعمتوں کی قدر اور اندازہ معلوم ہو جائے گا۔ پانچویں حکمت جو روزے کے ذریعے حاصل ہوگی وہ ہے غرباء اور مساکین کی تکلیف کا احساس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام تر نعمتیں عطا فرمائی تھی اور تمام چیزوں کا اختیار دیا تھا، حتیٰ کہ جب آپ کا آخری وقت تھا، جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حضرت اسرائیل کا سلام پیش کیا، بتلایا یہ اسرائیل ہے۔ اس وقت بھی آپ کو اجازت دی گئی تھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی روح قبض کر لی جائے، اور اگر آپ رہنا چاہیں دنیا میں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ عطا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرباء اور مساکین کی حالت کو پسند کیا اور اپنے پاس جو کچھ آتا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، اور آپ اسی طریقے پر زندگی گزارتے جو ایک عام غریب شخص کی ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ اشارہ کرتے تو احد پہاڑ سونے کا بنا دیا جاتا، سب کچھ ملتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیفوں کا احساس کیا۔ حتیٰ کہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد جب غزوات ہوئے اور مال غنیمت بکثرت آنے لگا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لٹاتے رہے، لیکن فراوانی اتنی ہوئی کہ مال زیادہ ہوتا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس آخری وقت میں روزے زیادہ رکھے بالمقابل مکی زندگی کے، تاکہ غربا اور مساکین کی موافقت ہو جائے، ان کی تکلیف اور پریشانی کا احساس ہمیں ہو۔ اللہ نے یہ نعمت روزے کے ذریعے ہم سب کو دی تاکہ پتہ چلے اگر ہم غریب ہوتے، ہمارے گھر میں کھانے کی چیزیں نہ ہوتی تو پھر ہم پر کیا بیت تھی، اگر ہمارے پاس پانی کی نعمت نہ ہوتی، جو آج اگر ہم وضو کرنا ہو ایک لوٹے میں تو پوری بالٹی خرچ کر ڈالتے ہیں، آج ہمیں ایک گھونٹ پینا ہو تو ایک گلاس پانی پہلے بیکار کریں گے، پورا ایک گلاس بھریں گے، ایک گھونٹ پیئیں گے، باقی پھینک دیں گے، چونکہ اس نعمت کی قدر اور اندازہ نہیں۔ جنہیں یہ نعمت حاصل نہیں ان سے معلوم کیجئے کہ وہ کس طریقے پر پانی بچا بچا کر چلتے ہیں، کتنے تھوڑے پانی میں کام کرتے ہیں، یہاں تو عبادت کرنے آتے ہیں اور پانی اتنا بیکار کرتے ہیں کہ پہلے پانی فضول خرچی کا گناہ سر پہ لے کر پھر عبادت کرنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ بہرحال روزے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے غربا اور مساکین کی حالت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں حاصل نہیں وہ کس طریقے پر گزر بسر کرتے ہیں، ہمارے پاس ہے اور ہم کس طریقے پر اس چیز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ چھٹی نعمت، چھٹی حکمت جو روزے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اور جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، بلکہ ہر عبادت کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عبادتوں میں یہی چیز پیش نظر رکھی، فرما دیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا اور مرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ روزے میں بھی انسان جب روزہ رکھتا ہے تو خالص اللہ کے لیے رکھتا ہے، بلکہ اور عبادتوں سے زیادہ خود سپردگی وہ روزے میں پائی جاتی ہے۔ آدمی نمازیں پڑھے تو دل کے اندر دکھلاوے کا شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے، حج کرنے جائے تو دل میں دکھلاوا آ سکتا ہے، لیکن ایک روزہ ایسی چیز ہے کہ بظاہر دیکھنے میں کچھ نہیں لگ رہا ہے، اندرونی حالت، وہ کیفیت کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑے بیٹھا ہے، وہ اس کو معلوم ہے یا اللہ کو معلوم ہے۔ گویا کہ اس نے حقیقت میں یہ بات ثابت کر دی کہ میری عبادت، میرا روزہ، میری نمازیں خالص اللہ کے لیے ہیں، دوسرے کے شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ دوسرے کو اس میں دکھلاوا ہو رہا ہے۔ تو روزے میں ایک حکمت یہ ہے کہ اپنی عبادت کو، اپنی عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو خود اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہی وجہ ہے روزے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر عبادت کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دلوائیں گے، لیکن جب روزے کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور عبادتیں کسی اور کے لیے تھی، کہ اور عبادتیں کسی اور کے لیے ہوں اور روزہ اللہ کے لیے ہو، ایسا نہیں، بلکہ تمام عبادتیں اللہ کے لیے اور روزہ بھی اللہ کے لیے، لیکن تمام عبادتوں میں ریاکاری اور دکھلاوے کا شبہ ہو سکتا ہے اور روزے میں ریاکاری کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے روزے کے اندر یہ چیز خاص طور پر پائی جاتی ہے کہ بندہ اپنی عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے مکمل طور پر حوالے کر دیتا ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب اپنے طور پر دیتے ہیں، اور جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی شان، اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے مطابق بندے کو ثواب اور نعمت عطا فرمائیں گے۔ بہرحال یہ روزے کی 6 حکمتیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو یہ تمام نعمتیں عطا فرماتا ہے، یہ تمام حکمتیں روزے کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسی وقت حاصل ہوں گی جب روزہ روزہ ہو، اور اگر روزہ بھوکا پیاسا رہنا ہو، روزہ نہ ہو تو پھر یہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی۔ یہ حکمتیں ایسے روزے سے حاصل نہیں ہوتی۔ ایسا کون سا روزہ ہے جس میں یہ حکمتیں حاصل ہوں گی، یہ نعمتیں پائی جائیں گی؟ وہ بھی ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ کون سا روزہ ہے۔ پہلی حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی
اس میں بھی ایک چیز پتہ چلتی ہے، فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھے، پہلی چیز یہ ہے ایمان کی حالت میں، دوسرا یقین کی حالت میں، کہ یعنی اللہ سے ثواب کے ملنے کا یقین بھی ہو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس میں روزے کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ یقین ہونا شرط ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت ساری خبریں وائرل ہو رہی ہیں۔ کل کسی صاحب نے دکھلایا کہ ایک شخص جس نے کہا کہ میں 40 سال سے روزہ رکھ رہا ہوں، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے۔ اگر اس حدیث کو دیکھیں گے تو اس میں پہلی قید ہے ایمان کی حالت میں روزہ رکھے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم ایمان کی حالت میں رکھتے ہیں اور اللہ سے ملنے والے ثواب کی امید اور یقین نہیں، پھر بھی ہمیں وہ نعمت حاصل نہیں۔ پہلی شرط ایمان، دوسری اللہ سے ملنے والے ثواب کی یقین ہو، تب جا کر یہ نعمت حاصل ہوگی۔ دوسرا، ہمارا روزہ کب روزہ ہوگا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب عطا فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له من الصیام الا الظمأ وکم من قائم لیس له من القیام الا السحر، کہ بہت سے راتوں کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں جنہیں راتوں میں صرف جاگنا نصیب ہوتا ہے، راتوں کی عبادت سے صرف جاگنا نصیب ہوتا ہے، ثواب نہیں ملتا۔ اور بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزہ رکھ کر صرف بھوک پیاس حاصل ہوتی ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے لیے بہت سخت وعید کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ ایسے شخص کہ راتوں کو عبادت کریں لیکن عبادت کے نتیجے میں صرف جاگنا نصیب ہے، ثواب نہیں۔ آج ہم اپنی عبادتوں کو دیکھیں، راتوں کو ہم کیسی عبادتیں کر رہے ہیں کہ نہ خود نماز پڑھتے نہ دوسروں کو پڑھنے دیتے۔ پڑھنے والا وہ بار بار پچھلتا ہے، سننے والا وہ بار بار کنفیوز ہو رہا ہے کہ نہ جانے کیا پڑھا جا رہا ہے کیا نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ ایسی عبادتوں کا ثواب نہیں، الٹا گناہ ملتا ہے۔ وہ ہمیں جیسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ انہیں راتوں کو جاگنے کے سوا عبادتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، صرف جاگنا ملتا ہے۔ اور روزے میں دیکھ لو کہ حالت یہ ہے کہ روزہ رکھ کر صرف بھوک پیاس حاصل ہوتی ہے، کوئی ثواب اور کوئی حکمت حاصل انہیں نہیں ہوتی، اور ہم اسی کنڈیشن میں آتے ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، جھوٹے کام کرنا، گناہ کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس کا کھانا پینا چھڑوائے۔ یہ نہیں کہا کہ اس پہ روزہ رکھوائے، بلکہ فرمایا کہ اس کا کھانا پینا چھڑوائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزہ رکھ کر آدمی جھوٹ بولنا اور گناہ کرنا نہیں چھوڑتا تو اس حدیث کی روح سے وہ صرف کھانا پینا چھوڑے ہوئے ہے، اور کھانا پینا چھوڑنا وہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ تو حقیقت میں وہ ہے کہ جب انسان حلال چیزیں چھوڑ بیٹھا جو کہ عام وقت میں حلال تھی، تو ایسی چیز تو اس سے پہلے چھوڑ دینی چاہیے جو عام وقت میں بھی حرام تھی۔ ہمارا کھانا پینا، بیوی سے ملنا، وہ عام حالت میں حلال ہے۔ روزے کے علاوہ اگر رات میں انسان بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں، آدمی رات میں کھاتا پیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن روزہ کی نیت کرنے کے بعد صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ چیزیں حرام ہو گئی۔ اب غور کرنا چاہیے، جو چیزیں پہلے سے ہی حرام تھی، جو رمضان کے علاوہ بھی حرام اور ناجائز تھی، روزہ رکھ کر تو وہ اور زیادہ حرام ہو جائیں گی، لیکن ہم اس کا الٹا کرتے ہیں کہ جو حلال تھی وہ تو حرام ہو گئی، جو حرام تھی اسے حلال سمجھ لیا۔ ہمیں وقت میں گنجائش مل جاتی ہے تو ہم گناہ کرتے ہیں۔ کیسے گناہ کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم گھروں میں یہ احسان جتلاتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں، یہ کام صحیح نہیں ہوا، تم نے ایسا کیا کر دیا، کھانا ایسا کیوں بنا دیا۔ ان چیزوں کے اوپر خامخواہ کی گھروں میں لڑائی۔ اسی طریقے پر بچوں کے ساتھ زیادتی بھی شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ جس عمل میں شریک ہوتے ہیں وہ ہے گناہ غیبت کا، کہ ہم غیبتیں کر رہے ہیں، اس کی برائی اس سے، اس کی برائی اس سے، رات وہاں چلے گئے، وہاں سے جو باتیں تھی وہ ادھر آ کے بیان کر دی، یہاں کی جو سنی وہ وہاں جا کر بیان کر دی، اس گناہ میں شریک۔ یا آج کے دور میں ایک گناہ اور زیادہ کرتے ہیں، دیکھا جمعے کا دن ہے، جمعہ پڑھ لیا، فری ہو گئے، یا کوئی بھی وقت خالی پڑے ہیں
ہم ایک عادت سے مجبور کہ ہمیں بار بار ایسا لگتا ہے کہ ہمارا آکسیجن کہاں گیا، موبائل جس کو کہتے ہیں، بار بار نکالا اوہو، پھر آدمی ہم عادت سے مجبور ہو گئے، اب موبائل چلایا اس میں ویڈیوز شروع کر دی۔ روزے کی حالت میں یہ تمام گناہ کی ویڈیو، تصویریں اس میں آ رہی ہیں، گانے اس میں بج رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہمارا روزہ خراب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ موبائل دیکھ کر وقت تھوڑا جلدی گزر جائے گا، وقت تو گزر جائے گا، لیکن اس روزے میں جو ثواب حاصل ہونا تھا وہ ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر ہم نے سب ختم کر دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب روزہ رکھا جائے تو ہر طرح کے گناہ سے بچا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب تم روزہ رکھو، جو تم میں سے جو شخص روزہ رکھے، نہ تو وہ بے حیائی کے کام کرے، نہ وہ زبان سے لغو بات کرے، نہ گناہ کا کام کرے، اور اگر کوئی جاہل اس سے بحث کرے، غلط طریقے پر بات کرے، تو حدیث کے الفاظ ہیں فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، یہ شخص اس سے اتنی بات کہہ دے کہ میں تجھ سے بحث نہیں کر سکتا، بھئی میرا روزہ ہے۔ حالانکہ کسی عبادت کو یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ میں نمازی آدمی ہوں، میں روزے دار ہوں، کہنے کی اجازت نہیں، لیکن ایسا عمل جس کی وجہ سے ہمارا روزہ خطرے میں پڑ سکتا ہو تو اس وقت یہ بات اس لیے کہہ دینا تاکہ وہ مجھ سے بحث نہ کرے، اس کی گنجائش ہے۔ حالانکہ اگر اس نیت سے کہتا ہے کہ لوگوں پر رعب جماؤں کہ میں بڑا روزے دار ہوں تو گناہ ہے کبیرہ، لیکن گناہ سے بچنے کے لیے یہ کہہ دے بھائی میں بحث نہیں کر سکتا، میں روزے سے ہوں، تو حدیث شریف میں حکم دیا گیا اتنی بات کہہ دے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ اگر یہ بحث میں پڑے گا، اس کی بات کا جواب دے گا، غلط بات کا جواب عموماً انسان غلط طریقے پر دیا کرتا ہے، تو اس کا روزہ خراب ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا جیسے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ دن بھر روزہ رکھ کر کھانے پینے سے بچ رہنا، بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو اپنا روزہ ایسا رکھنا چاہیے جو کہ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کے ساتھ ساتھ بدرجہ اولا یہ ہے کہ ہم ہر طریقے کے گناہ سے رکیں۔ جب ہم ہر طریقے کے گناہ اور برائی سے رکیں گے پھر حقیقت میں وہ روزہ ایسا ہوگا جو اللہ کو بھی پسند ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور پسند کے مطابق ہوگا۔ پھر روزے کی تمام حکمتیں، تمام مقاصد ہم سب کو حاصل ہوں گے۔ چونکہ انسان جب روزہ رکھتا ہے یہ حکمتیں تو الگ ہیں، اس کے علاوہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے انعام ملتے ہیں کہ شاید کسی عبادت میں وہ انعام اسے حاصل ہو۔ ہم سب کو ایک بات کی فکر رہتی ہے کہ ہم اللہ سے جو دعا کریں وہ اللہ کے یہاں قبول ہو جانی چاہیے، ہم اللہ سے جو مانگیں وہ مل جانا چاہیے، جس کو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے مستجاب الدعوات، ہم دعا کریں وہ قبول ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو ایک ایسا خاص وقت دیتے ہیں کہ جس میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ افطار کے وقت چند لوگوں کا ذکر حدیث شریف میں ہے کہ ان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ان میں ایک روزے دار کا ذکر ہے کہ افطار کے وقت جو دعا مانگے وہ دعا رد نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ لیکن افطار کا وقت کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ 10-15 منٹ پہلے نہیں بلکہ عین افطار کے وقت، کہ ادھر افطار کا وقت ہوا، اعلان ہونے کو قریب ہے، اس وقت آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ ہم دعا کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر 10 منٹ کی دعا ہو، وہ نہیں، بلکہ چند الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کہہ لیں وہ دعا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی نے دعا کر لی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا آدمی نے اپنے والدین کے لیے دعا کر لی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والدین پر اس طرح رحم فرما جیسے بچپن میں شفقت سے انہوں نے پالا تھا۔ چھوٹے سے الفاظ میں والدین کے لیے پوری دعا کر دی۔ ایک دعا جو ہم سب کے یاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ساری دنیا کی نعمتیں مانگ لی کہ الہ العالمین ہمیں دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ آخرت کے اندر بھی خیر اور نعمتیں عطا فرما، وقنا عذاب النار ہمیں جہنم سے محفوظ فرما۔ مختصر دعا مختصر وقت میں ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں جو حدیث شریف کے اندر ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم اس وقت کر لیں تو قبولیت کا وقت ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ روزے دار کو ایک نعمت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک، ایک حدیث شریف میں اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے، ہر دروازہ الگ الگ ہے۔ ایک خاص دروازہ روزے داروں کے لیے جس کا نام باب الریان ہے، صرف روزے دار اس دروازے سے جائیں گے۔
یہ ایک اعزاز ہوگا کہ یہ اسپیشل دروازے والے لوگ ہیں، یہ یہاں سے جائیں، یہ روزے دار ہیں، یہ آخرت میں۔ اور اسی طریقے پر ایک روایت میں ہے للصائم فرحتان اذا افطر فرح واذا لقى ربه فرح به فرح بصومه، کہ روزے دار کو دو سچی خوشی حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی سچی خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تب بھی اسے سچی خوشی حاصل ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تب اسے اپنے روزے کی وجہ سے خوشی حاصل ہوگی۔ بظاہر ہمیں روزے کے وقت وہ خوشی حاصل محسوس نہیں ہوتی، یا تو یہ کہ ہمارے روزے میں کمی رہ جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ روحانی طاقت، وہ ایمانی طاقت اتنی درجے میں حاصل ابھی تک نہ ہو سکی جس سے اس کا احساس ہو۔ لیکن حقیقت میں جو قیامت میں حاصل ہوگی اس پر ہم سب کو یقین ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس نعمت سے، روزے کی وجہ سے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حقیقی خوشی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے پر روزہ رکھنے اور اپنے روزے کو تمام برائیوں اور گناہوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی رمضان المبارک کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔